نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد باب الاستنجا۔ توجہ فرمائیں جی، آج کے درس میں پیشاب پخانے اور استنجے کے متعلق کے مسائل بیان ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، فرمایا کہ میں تمہارے لیے بمنزلہ والد کے ہوں۔ اور آگے فرمایا اعلمکم اذا اتی احدکم الغائط، فرمایا کہ میں تمہیں سکھاتا ہوں کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء جائے تو وہ کیا کرے۔ فرمایا ولا یستقبل القبلہ ولا یستدبرها ولا یستطیب بیمینہ وَيَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فرمایا کہ میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ تم لوگ قبلے کی طرف منہ بھی نہ کرو اور قبلے کی طرف پیٹھ بھی نہ کرو، اور نہ ہی دائیں ہاتھ سے استنجا کرو، اور فرمایا کہ 3 ڈیلوں کے ساتھ استنجا کیا کرو، اور فرمایا کہ گوبر لید یا ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کرو۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بمنزلہ والد کے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، کہ میں تمہارے لیے بمنزلہ والد کے ہوں، اور ایک مشفق اور مربی اور رحم دل اور اچھا والد وہ ہوتا ہے جو بچوں کی اچھائی اور ان کی بہتری کا سوچے اور ان کو اچھی بات بتائے، جو ان کے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت کا ذریعہ ہو وہ بتائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پوری امت کے لیے بمنزلہ والد کے ہیں، تو آپ نے امت کو ساری اچھی باتیں بتائی ہیں، ساری کی ساری اچھی باتیں بتائی ہیں۔ دیکھیں آپ کہ ہمارے لیے جس طرح کھانا پینا ضروری ہے، سونا ضروری ہے، اسی طرح کھانے کے بعد جو خوراک انسان لیتا ہے اس کا جو فضلہ ہوتا ہے اور جو چیز جسم کے لیے مضر صحت ہوتی ہے اس کا جسم سے نکل جانا بھی بہت ضروری ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ خوراک کا جو اس کا اچھا حصہ ہے، مفید حصہ ہے، اس کا جزو بدن بن جانا، اور جو مضر حصہ ہے اس کا جسم سے الگ ہو جانا، اس کا نکل جانا، یہ انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اس چیز کی قدر کا تب پتہ چلتا ہے کہ جب انسان پر یہ چیز سہولت کے ساتھ نہیں نکل رہی ہوتی، تب پتہ چلتا ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے بیمار حضرات ایسے ہیں، اگر پانی پیا تو پانی اگر جا کر رک جاتا ہے تو کتنی تکلیف کا باعث ہے، اور اگر بندہ کھانا کھاتا ہے اور اس کا فضلہ رک جاتا ہے تو وہ پھر کتنی تکلیف کا باعث ہے۔ اگر آپ اسپتالوں کا چکر لگائیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس بات میں آسانی پیدا فرمائی ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے صحابہ کو یہ بات سکھائی نا، پیشاب پخانے کا طریقہ سارا سکھایا، تو کفار نے نا حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذاق کیا کہ یار تمہارا نبی کیسا نبی ہے کہ جو تمہیں ہگنے کا طریقہ سکھاتا ہے، کیسا نبی ہے تمہارا، یہ معمولی باتیں تو سب کو پتہ ہوتی ہیں، کیا تمہیں وہ اتنا جاہل سمجھتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے بات کرنے کا مقصد ہے؟ تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے تدبر کے ساتھ جواب دیا اور بہت حکمت کے ساتھ فرمایا ہاں ہمارا نبی یہ بھی طریقہ ہمیں سکھاتا ہے، اور ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ تم نے کتنے ڈیلے استعمال کرنے ہیں، اور ہمیں یہ بھی بتاتا ہے تم نے بیٹھنا کیسے اور تم نے کیا کیا کرنا ہے۔ فرمایا کہ ہمارے نبی نے ہمیں 4 باتیں بتائی ہیں۔ ایک فرمایا کہ قبلے کی طرف منہ نہ کرو، پیٹھ نہ کرو پیشاب پخانہ کرتے ہوئے۔ مکہ والوں کو یہ بات بتانی ضروری تھی، کیونکہ مکہ والے کس کی اولاد تھے؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اور بیت اللہ کی بہت تعظیم کرتے تھے۔ تو آپ نے پہلی بات فرمائی کہ ہمارے نبی نے یہ بتایا کہ خانہ کعبہ کا احترام یہ ہے کہ اس کی طرف منہ بھی نہ کیا جائے اور پیٹھ بھی نہ کی جائے۔ یہ بات تو وہ مانتے تھے نا، یہ بات تو وہ بھی، چونکہ وہ بھی احترام کرتے تھے۔ اور دوسرا فرمایا کہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ بھائی تمہارے کھانے والا ہاتھ الگ ہے اور نجاستیں صاف کرنے والا ہاتھ الگ ہے۔ فرمایا ہمیں استنجے کا یہ بتایا ہے کہ دایاں ہاتھ استعمال استنجے کے لیے، کھانے کے لیے، جس طرح دوسری روایات میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دایاں ہاتھ کھانے کے لیے، بایاں ہاتھ استنجا وغیرہ ان کاموں کے لیے ہے۔ تو فرمایا کہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ ہم دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں۔ اور تیسرا فرمایا تمہارے ہاں تو کوئی فرق نہیں ہے نا، تمہیں تو سیکھنے کی ضرورت ہے، تمہارے ہاں دائیں ہاتھ سے چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات یہ فرمایا کہ ہمیں ہمارے نبی نے یہ بتایا کہ جب تم نے استنجا کرنا ہے تو 3 ڈھیلے استعمال کرو۔ تم تو ایک سے ہی کر لیتے ہو، پاک ہوتے ہو یا نہیں ہوتے ہو بس ٹھیک ہے،
لیکن ہمارے چونکہ شریعت نے بہت زیادہ نظافت کا حکم ہے، پاکی کا حکم ہے، 3 ڈیلے استعمال کرو۔ اور چوتھی بات یہ فرمایا کہ 3 ڈیلے استعمال کرو، قبلے کی طرف منہ نہ کرو، اور دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرو۔ اور تیسرا فرمایا چوتھی بات یہ فرمائی کہ کسی ہڈی سے یا گوبر سے یا ایسی چیز سے استنجا نہ کرو۔ دیکھیں گوبر وغیرہ لی تو وہ خود ناپاک ہے، وہ پاک کیسی کرے گی؟ اور دوسری بات، ہڈی چونکہ خود چکنی ہوتی ہے وہ پاک نہیں کر سکتی، یا وہ تیز ہوگی اور وہ کاٹے گی تو نقصان کرے گی، اس وجہ سے بھی نبی علیہ السلام نے اس بات سے منع فرمایا ہے۔ تو بھائی پہلی بات یہ ہے کہ استنجے کا طریقہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، قضاء حاجت کا طریقہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بیت الخلاء کے اندر جانا ہے، بیت الخلاء میں جائے بندہ یا کسی کھلی جگہوں پر جائیں، دیکھیں نا، یا تو پردے والا بیت الخلاء ہوگا، نہیں تو کدھر پردے والی جگہ کھلی جگہ ہوگی، وہاں پر بندہ جا کر قضاء حاجت کرے گا۔ تو حکم یہ ہے شریعت کا کہ بندہ پردے والی جگہ پر جائے، کسی کے سامنے سطر نہ کھولے۔ نبی علیہ السلام کے متعلق ایسے ہی آتا ہے کہ آپ بہت دور تشریف لے جایا کرتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ایسی جگہوں پر جاؤ نا، تو پھر وہاں پر جب تم سطر کھولتے ہو تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جایا کرو، شیطانوں سے اور ان چیزوں سے اپنی حفاظت اللہ سے طلب کر لیا کرو، ٹھیک ہے؟ ایسی جگہوں پر دیکھیں چونکہ شیاطین اور یہ جنات، یہ چیزیں گندگی والی جگہوں پر پائی جاتی ہیں اور یہ ان کا ٹھکانہ اور مرکز ہوتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے وہاں پر دعا سکھائی ہے ہمیں، جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ انما هذه الوحوش محتضرۃ، فرمایا یہ جو جنات وغیرہ یہ چیزیں نا ایسی جگہوں پر حاضر ہوتی ہیں، اور فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک بندہ ارادہ کرے نا قضاء حاجت کا، اذا جاء احدکم الخلاء، جب وہ بیت الخلاء جائے، فلیقل اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، فرمایا کہ وہ کیا کرے، وہ یہ دعا پڑھے، وہ کہے کہ یا اللہ مجھے مذکر اور مؤنث جنات سے حفاظت عطا فرما۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور دوسری چیز یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ جب بندہ ان کے سامنے پردہ کھولتا ہے نا تو یہ بندے کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ قصص میں فرمایا یہ تمہیں ایسے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھتے ان کو، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ اعضائے مستورہ کے ساتھ کھیلتے ہیں اور ہنستے ہیں انسان کے ساتھ، اور پھر یہ اس وقت کے اندر نا انسان کو روحانی اور جسمانی تکلیف پہنچاتے ہیں، روحانی اور جسمانی تکلیف پہنچاتے ہیں اس وقت کے اندر۔ تو اس کے لیے بھی جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تاکہ تمہیں جنات نہ دیکھ سکیں، اس کے لیے تم بیت الخلاء جانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ کیا پڑھا کرو؟ بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ تو بسم اللہ پڑھ لیں اور دعا پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اب اس سے کیا ہوگا کہ بندہ حفاظت میں آ جاتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے، یہ ایک مرتبہ نا قضاء حاجت کے لیے گئے اور وہیں پر یہ بعد میں مردہ پائے گئے، اور ان کا جسم سارا نیلا پڑا ہوا تھا، سبز پڑ گیا تھا، نیلا پڑ گیا تھا جسم ان کا۔ تو جب وہاں پر پہنچے نا تو وہاں پر ایک نا بڑی پراسرار سی آواز آئی اور اس شعر پڑھا گیا، اس شعر کا معنی یہ تھا کہ ہم نے نا قبیلہ خزرج کے سردار کو قتل کر دیا، ہم نے 2 تیر اس کے دل کے اندر مارے ہیں اور کہا کہ ہمارا نشانہ خطا نہیں جاتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے اس کے اوپر تلقین فرمائی ہوئی ہے کہ آپ جب بھی قضاء حاجت کے لیے جائیں تو کیا کریں، چونکہ جنات کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر یہ بچوں کو بھی سکھائیں، خود بھی سیکھیں، یہ بہت اہم مسائل میں سے ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ جب قضاء حاجت کے لیے جائیں گے تو کیا کریں گے، یہ دعا پڑھیں گے۔ اس کے بعد جب قضاء حاجت سے فارغ ہو جائیں گے تو فرمایا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا نبی علیہ السلام جب بھی قضاء حاجت سے فارغ ہو کر باہر نکلتے تو آپ کہتے غفرانک، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ ویسے سوچنے والی بات ہے، قضاء حاجت سے نکلنے کے بعد نبی علیہ السلام یہ فرماتے تھے کہ غفرانک، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، حالانکہ یہ مقام کوئی ایسا تو نہیں ہے جہاں پر معافی مانگی جائے۔ تو محدثین کرام نے اس پر فرمایا کہ نبی علیہ السلام اس وجہ سے فرماتے تھے چونکہ یہ کچھ وقت ایسا ہوتا تھا، نبی علیہ السلام ہر وقت ذکر لسانی کے اندر بھی مصروف رہا کرتے تھے، فرمایا کہ کچھ وقت ایسا ہوتا تھا جس میں وقفہ کرنا پڑتا تھا اللہ کی یاد سے، زبانی یاد سے، تو فرمایا کہ اس پر نبی علیہ السلام فرماتے تھے غفرانک۔ اور بعض رات یہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ ایک وجہ یہ بھی ہے
جس طرح علامہ خطابی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا یہ جو انسان کی صحت کے لیے یہ چیز بہت لازم کی ہوئی ہے کہ بندے کا فضلہ آسانی سے خارج ہو جائے۔ اب جب بندے کا فضلہ آسانی سے خارج ہو گیا ہے، اس کا پیشاب پخانہ آسانی سے نکل گیا ہے، اب اس صورت میں باہر آ کر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ غفرانہ کا یہاں پر بمقابلہ کفرانہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ غفرانہ کا وہ لوگ شکر ادا کرنے کے لیے بھی عرب کہتے تھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ وہی وہ لوگ جن کو بیگ لگے ہوئے ہیں، وہ لوگ جن کو نالیاں پڑی ہوئی ہیں، وہ لوگ جن کا بعض ایسے بھی ہوتا ہے کہ اگر پخانے کے رستے میں مسئلہ آ جائے تو ناک کے ذریعے نالی ڈال کے اس کو پخانے کو خارج کر دیا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو آپ دیکھیں اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان فرما دیا، تو اس پر کیا فرمایا گیا؟ غفرانک۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی ہے۔ اور دوسری یہ بھی ہے کہ جس طرح جامع ابن ماجہ کی روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی پڑھا کہ اللہم انی اعوذ بکا، کیا دعا ہے جی؟ نہیں، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، واپس نکلنے کی دعا نا۔ تو غفرانہ کے ساتھ ابن ماجہ کے اندر یہ بھی آتی ہے روایت، یا اللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہم سے گندگی کو دور کیا اور ہمیں عافیت عطا فرمائی۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ چیز، یہ جانے کی دعا اور واپس نکلنے کے بعد یہ دعا ہم پڑھیں گے۔ اور تیسری چیز کہ بھائی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، کھڑے ہو کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے میں نے اس کے بعد کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا نا یہ بدسلیقی میں سے ہے، اور یہ جو ہے نا یہ جہالت نا وہ اس میں سے ہے۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو بندہ تم سے یہ بات بیان کرے کہ نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا ہے کہ اس کو رد کر دو۔ نبی علیہ السلام جب بھی قضاء حاجت فرماتے تھے تو آپ بیٹھ کر قضاء حاجت فرماتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، یہ جامع ترمذی کی روایت۔ اچھا، اس کے ساتھ آگے ایک روایت اور بھی آتی ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اتا سباطۃ قوم فبال علیہا قائما، فرمایا آپ نبی علیہ السلام قوم کے ایک ڈھیر پر آئے اور فرمایا وہاں پر آپ نے نا کیا کیا کہ کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ایک روایت آ رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کا اگر کوئی بات یہ کرے تو انکار کر دو، دوسری روایت کیا آ رہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ جامع ترمذی کے اندر دونوں روایتیں موجود ہیں۔ تو بھائی بیہقی شریف کے اندر یہ روایت آتی ہے، فرمایا نبی علیہ السلام کو کمر میں تکلیف تھی، اس وجہ سے آپ نے کیا کیا تھا؟ کھڑے ہو کر، کمر میں درد تھا اس وجہ سے بیٹھنے میں تکلیف تھی، کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا تھا۔ اور بعض محدثین کرام فرماتے ہیں چونکہ وہاں پر نجاست تھی، گندگی تھی، اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ اور بعض حضرات جس طرف زیادہ حضرات گئے وہ کہتے ہیں کہ امت کے جواز کے لیے نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر، عام عادت مبارکہ تو بیٹھ کر پیشاب فرمانے کی تھی، لیکن ایک مرتبہ امت کو بتانے کے لیے کہ یہ بھی جائز ہے، ورنہ آج ہوائی اڈوں پر اور مختلف جگہوں پر جہاں پر بیٹھ کر پیشاب وغیرہ کرنے کا انتظام نہیں ہوتا تو وہاں پر بہت مشکلات ہوتی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو انتہائی ضرورت میں بندہ کر سکتا ہے، ورنہ کھڑے ہو کر بھی پیشاب نہیں کرنا۔ اچھا بھائی، پھر اس کے بعد استنجا ہے۔ اچھا، قضاء حاجت جب کرتے ہیں نا، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ قضاء حاجت کرتے ہوئے نا یہ دایاں پاؤں نا کھڑا کر دیا کرو، تھوڑا دایاں پاؤں کیا کر دیا کرو؟ کھڑا، اور بائیں پاؤں کے اوپر ٹیک دیا کرو۔ اس میں قضاء حاجت میں کیا ہوتی ہے؟ سہولت ہوتی ہے۔ اور اب استنجا کریں گے تو استنجا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ استنجا کرنے کا طریقہ دیکھیں، پہلی تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ناپاک چیز سے استنجا نہیں ہوگا، پاک چیز ہو، اور وہ چیز کہ جو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو اور اس کی بے حرمتی نہ ہو رہی ہو، اس چیز سے استنجا کرنا۔ مٹی، ڈیلا یا آج کل ٹیشو پیپر وغیرہ، ان چیزوں سے استنجا آپ، لکھنے والا کاغذ ہے اس سے نہ کرے، یا اور ایسی کوئی چیز جس کا یا نیا کپڑا ہے اس سے نہ کرے، پرانا کپڑا ہے تو اس سے بھی استنجا کر سکتا ہے بندہ۔ استنجا کرنے کے نا 3 طریقے ہیں۔ استنجا کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟ 3 طریقے ہیں۔ بات تھوڑی لمبی ہو رہی ہے لیکن آپ کو بتا دوں میں۔ 3 طریقے یہ ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ بندہ پہلے ڈھیلا استعمال کرے، 3 ڈھیلوں سے اپنے آپ کو پاک کرے یا ٹیشو پیپر سے پاک کرے، اور پھر اس کے بعد پانی استعمال کرے، پانی کے ساتھ اپنے آپ کو، چونکہ پہلے نجاست زائل ہو جائے گی، یا اگر چھوٹا پیشاب کیا ہے تو وہ تری خشک ہو جائے گی، اس کے بعد بندہ دھو لے گا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، پہلا مطلب ڈھیلے سے کرے اور پھر اس کے بعد پانی کے ساتھ بندہ اپنے آپ کو پاک کرے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو پانی سے پاک کرے، پانی سے اپنے آپ کو پاک کرے، صاف کرے۔ اور یہ قرآن کی ایک آیت میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا اہل قباء کے پاس گئے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے پوچھا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں تمہاری تعریف کی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. اللہ نے فرمایا کہ یہاں پر بڑے پاکیزہ لوگ رہتے ہیں اور اللہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. آپ نے پوچھا تم لوگ ایسا کیا کام کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے؟ تو فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ تورات کے اندر ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ پانی کے ساتھ استنجا کیا جائے، تو ہم پانی کے ساتھ استنجا کرتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو بھائی یہ دوسرا طریقہ ہے کہ بندہ پانی کے ساتھ استنجا کرے، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ڈیلے وغیرہ کے ساتھ ہی استنجا کرے، لیکن اس کے اندر تھوڑی سی تشریح ہے. اگر کوئی بیماری ہے، عذر ہے، یا کوئی ایسا ہے بندہ مطلب پاسا ہی نہیں پلٹ سکتا، بیمار ہو گیا ہے، بیڈ پر ہے، اس وقت اگر ٹیشو پیپر وغیرہ سے پاک کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس وقت تو سب کے لیے جائز ہے پھر. لیکن اگر ٹھیک بندہ ہے اس کے لیے کیا ہے کہ اگر نجاست تری والی ہے، چھوٹی نجاست ہے، بڑی ہے، دونوں، اگر یہ 1 درہم کی بقدر اس سے کم ہے تو اب اگر ڈیلے سے بھی پاک کر لے تو ٹھیک ہے، پانی سے کرنا زیادہ افضل ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر 1 درہم کے برابر ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ اب اس کو پانی کے ساتھ پاک کرنا واجب ہو جاتا ہے. پانی کے ساتھ پاک کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ اور اگر 1 درہم کی مقدار سے زیادہ ہے تو فرمایا کہ اب اس کو پانی کے ساتھ پاک کرنا فرض ہو جاتا ہے. اب پانی کے ساتھ پاک کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ اچھا درہم کتنا ہوتا ہے؟ یہ جو ہمارا 5 کا سکہ ہے نا، وہ بڑے والا آج کل جو آ رہا ہے، اس کے برابر کا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال ڈیلے کے ساتھ بھی بندہ اگر کسی سفر پر ہے، کسی ایسی جگہ پر ہے، پانی میسر نہیں ہے یا پانی کم ہے یا وہاں پر پردہ کھلنے کا خطرہ ہے، اس وقت اگر بندہ ڈیلے کے ساتھ بھی استنجا کر لیتا ہے تو وہ بندہ پاک ہو جاتا ہے. اور بھائی اسی طرح نبی علیہ السلام نے بہت ساری روایات اس میں آتی ہیں. جس طرح آپ نے فرمایا کہ کسی راستے میں پیشاب پخانہ نہ کیا جائے، کسی سایہ دار درخت کے نیچے نہ کیا جائے، اسی طرح فرمایا کہ کھڑے پانی کے اندر نہ کیا جائے، بہت سارے اس طرح کی، تاکہ کسی کو تکلیف، کسی کے سامنے سطر نہ کھولا جائے. یہ بہت ساری روایات احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مختصر سی بات آپ کے سامنے عرض کر دی ہے، اور اللہ تعالی ہمارے لیے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر